آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں زیادہ جاہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو چپ رہتا ہے وہ مزے لے رہا ہے. بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے نام لے کر ان کو میں اور تپانا نہیں چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ جو لہری ہے نا پچھلے تقریباً 2013 سے عذاب میں ہے. محبت کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے, محبتوں کے بارے میں پوچھا. محبتوں کے بارے میں کیا بات ہے؟ میرے اندر ایک عادت ہے, میں نہ کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں. میرے چیئرمین بلاول سے بڑے بڑے امیدیں ہیں. خان صاحب کو دیکھیں نا, ہم لوگ نے ایک اڑتا ہوا تیر خود لے لیا. عمران خان لاڈلا ہے, اس وقت تک فوج صحیح تھا, اس وقت تک جنرل باجوہ صحیح تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یا الیکشن ابھی ہو, کیونکہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوں گے, مجھے نظر نہیں آ رہا کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. عمران خان نے بڑے غلط اننگز کھیلے. یہ یاد ہے کہ مجھے پہلی محبت 10 سال کی عمر میں ہوئی تھی, اور سامنے والی جو تھی وہ شاید 18 سال کی. کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو آج کل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, یہ بھی میرے دادا کا تھا. کہ انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم IMF کا قسط کیسے بھریں گے. نادر علی سوال ایسے کرتا ہے کہ مجھے اس کو ایسے جواب دینا پڑتا ہے. اب جیسے نادر علی کو میں نے اس دفعہ کافی بیچارے کو ایسے سوال کیے کہ وہ خود بیچارہ جو ہے شرمندہ ہو گیا تھا. اچھا, عمران خان نے جو ہے وہ شاید آپ کے ضد میں آ کے ریحام خان سے شادی کی, کوئی ایسا سین تھا؟ کہ میں بے نظیر, جو کہ میرے لیے میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں ایک فرشتہ نما عورت. یار عمران خان کی عادت ہے بس اس طرح کی باتیں کرتا ہے, ہمارے لیے پرابلم کر لیتا ہے. ہم لوگ کو جب تک اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نامکمل انسان. دل کو جوان رکھنے کے لیے نا یہ ساری حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کے جو میرے گیسٹ ہیں بڑے اسپیشل ہیں. اسپیشل اس حساب سے ہیں کہ یہ جس پارٹی میں بھی ہوتے ہیں, ان کی پارٹی حکومت میں ہو یا نہ ہو, یہ ان رہتے ہیں میڈیا پہ. یہ خود اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ آپ کو میڈیا پہ ہمیشہ ان ملتے ہیں. اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور بڑی کلیئر بات کرتے ہیں, بالکل سیدھی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کسی کو پسند آئے نہ آئے, میں نے تو سچی بات کرنی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار نبیل گبول صاحب. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی آپ کی مہربانی, آپ لاہور سے آئے ہو, آپ کو ویلکم کرتے ہیں کراچی میں. تھینک یو ویری مچ. نبیل بھائی ادھر سے بات شروع کرتے ہیں. آپ کنٹروورسیز میں بہت رہتے ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں, وائرل ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ شور مچاتے ہیں, پھر آپ معذرت کر لیتے ہیں. ابھی میں ایک معاملے کی بات کر رہا ہوں جو لاسٹ ٹائم آپ نے حالانکہ آپ نے جو بات بولی, کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اس کو پتا ہے کہ وہ فرینچ محاورہ ہے ایک, وہ کوئی آپ کی بات نہیں تھی, لیکن وہ اس طرح لی گئی. تو آپ میں اس کو اور زیادہ لوگوں کو تپاتا ہوں. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں زیادہ جاہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا دیکھا جائے پڑھے لکھے بہت کم ہوتے ہیں ہمارے. یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اور وہ جب سمجھتے بھی ہیں وہ بغض ماویہ میں جو کہتے ہیں نا, وہ ایک نفرت جو ان کے دل میں ہوتی ہے پارٹی کے خلاف, وہ پھر نکالتے ہیں, مخالفین پارٹی جو ہے وہ نکالتے ہیں. اب وہ جو محاورہ میں نے ایک فرینچ ناول سے لیا تھا 1990 کا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 1-2 انگلش موویز میں بھی میں نے ایک محاورے کے طور پر کہا. جیسے حافظ صاحب, اگر آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہہ جی میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, اور آپ کو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں اور آپ بولے نہیں جی ٹھیک ہے جی جیسا ہو رہا ہے ہونے دے, اس کا مطلب آپ اپنے اوپر ظلم کو انجوائے کر رہے ہو, مزے لے رہے ہو, برداشت کر رہے ہو. ہمارے معاشرے میں جو چپ رہتا ہے وہ مزے لے رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے. تو وہ میں نے ایک اس کا اگزامپل دیا تھا اس ناول کا, وہ میرے اوپر لگا دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے پتا چلا کہ کتنے لوگ تپتے ہیں میرے اوپر, کتنے لوگ میرے مخالفین ہیں. تو باقاعدہ میں نے اس کے اوپر جو ہے کہ ریٹنگ بنا دی ہے کہ کتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں اور کتنے لوگ تپتے ہیں میری بات کے اوپر. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جاہل لوگ بہت ہے سوشل میڈیا کے اندر, اب وہ تپیں گے, اب ان کی عادت ہے گالی دینے کی. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے ناراض ہو کے بیوی سے تھپڑ کھا کے باہر نکلیں گے نبیل گبول کے خلاف, وہ جو ہے نا کوئی گالی جو ہے ٹویٹ پہ, کیونکہ ہر آدمی ٹویٹ پہ آ سکتا ہے. تو ٹویٹر ایک ایسا ایک فورم ہے کہ کوئی بھی آدمی ٹویٹر پہ جا کر آپ ٹیگ کر دے اور اس کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں. تو اب ان کی مرضی ہے, جاہل لوگ جب. لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ کچھ پڑھے لکھے, بڑے اچھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ٹائپ لوگوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, جبکہ انہوں نے میرا پورا سینٹنس نہیں سنا, نہیں دیکھا. بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے نام ہیں, ان کے نام لے کر ان کو میں اور تپانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ان کو مجھ سے پیار بہت ہے نا, تو میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں. وہ مجھے آئی لو یو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لو یو ٹو. ٹھیک ہے, چلو زبردست. تو نبیل بھائی اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ نے خیر ایک ہی دفعہ پارٹی چینج کی, لیکن آپ پارٹی میں ہوں, پارٹی میں ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں, اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں.
اور ماشاءاللہ بڑا نظر آتے ہیں لوگوں کو. اور ایون ابھی بھی جب ہم آپ کے ساتھ روم میں بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں کام کے لیے, آپ ابھی بھی فون کر رہے ہیں اتھارٹیز کو, اس بندے کا یہ کام کر دو, اس کا یہ کام کر دو. ہمارے لوگ تو حکومت میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے, آپ اسمبلی کے بغیر کام. اصل میں یہ نا دیکھیں, میرا حلقہ جو لیاری ہے نا, پچھلے تقریباً 2013 سے عذاب میں ہے. گینگ وار کے وجہ سے لیاری بہت عذاب میں ہے. ہمارے پیپلز پارٹی کے نمائندے 2013 سے نہیں ہیں لیاری کے اندر, اور ابھی 2018 کا جو RTS الیکشن تھا اس میں تو پیپلز پارٹی کا ایک بھی نمائندہ کو جیتنے نہیں دیا گیا. میں تو یہی کہوں گا جیتنے نہیں دیا گیا. وہ فیضیاب نہیں تھے تو ان کو جیتنے نہیں دیا گیا. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا, اب وہ ایک میرے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارا کام آج بھی نبیل گبول اگر MNA MPA منسٹر نہیں ہے لیکن ہمارا کام وہ کرے گا, جو کہ اللہ کے فضل سے میں فون کرتا ہوں تو 80% لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایک مجھے بغیر سیٹ کے پاور دیا ہوا ہے. تو وہ پاور انسان کی خدمت کے لیے, میں اگر کسی غریب کے کام آ سکتا ہوں مجھے خوشی ہوتی. میرے اندر ایک عادت ہے, میں نہ کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں. اچھا, وہ کوئی کام کے لیے آتا ہے, میں یہ نہیں کہتا یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں, میں فون اٹھاتا ہوں اور کبھی کبھی تکے میں کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح لوگوں کے کام ہوتے ہیں, وہ وہی چیزیں لے کے آتے ہیں. خاصا لیاری والے میری دیکھیں نا, لیاری والے تو میرا دل جان سب کچھ لیاری ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے عزت جتنی مجھے آج ملی ہے وہ لیاری کی وجہ سے ملی ہے. وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو نہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لیاری میں آج 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے. خیر گیس پورے کراچی میں نہیں ہے, لیکن تو جب سوشل میڈیا میں بیٹھ کر اپنے ہی کچھ لوگ جو کہ جعلی ڈگری سے بڑے بڑے عہدے پر چلے گئے ہیں, وہ جا کے وہ بھی ایک کنٹروورشل بات میں نے کر دی ہے, لیکن مجھے آسرا نہیں ہے. میں وہ بھی آ کر اگر میرے خلاف اس طرح کی باتیں کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مطلب آپ جو ہے لیاری کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیاری ہمارا گڑھ ہے, ہمارا علاقہ ہے, 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. آپ MD کے الیکٹر کو وزیر اعلیٰ بلائے, اس کو تنبیہ کرے. مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا, جو کہ مجھے میرے چیئرمین بلاول سے بڑے امیدیں ہیں. میرا چیئرمین بلاول سے رابطہ بھی ہوا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ میں حل کراؤں گا. آپ کو پتہ ہے آج کل یہ جو جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا جو لڑائی چل رہا ہے, اللہ کرے دونوں میں سے ایک کامیاب کوئی ہو جائے. مجھے لگتا ہے دونوں کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے دونوں کامیاب نہیں ہوں گے, تیسرا جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا, تو جب وہ تیسرا وہ تیار بیٹھا ہے تو وہ جو ہے حالات اس طرف جا رہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں کراچی آتے ہی, ابھی تک وہ کراچی نہیں آئے کافی دنوں سے, تو یہ مسئلہ حل کرائیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ابھی الیکشن ہو تو خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کو دیکھیں نا, ہم لوگ نے ایک اڑتا ہوا تیر خود لے لیا, صاف بات ہے, اور وہ اڑتا ہوا تیر عمران خان ہے. اچھا خاصا اس کا جو ہے نا پوزیشن 2000 جو حالات تھے 2022 میں اپریل میں وہ بالکل وہ نیچے جا رہا تھا. سب کچھ جو بھی تھا ملبہ اس کے اوپر آ رہا تھا. اب وہ ملبہ جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر لے لیا. اس کے وجوہات ہے, ہماری بھی مجبوری تھی, ٹھیک ہے نا, ہماری مجبوری تھی, نواز شریف کی مجبوری تھی. نواز شریف نے وہ ملبہ اٹھا لیا. اب وہ جب ملبہ اٹھا لیا تو اب وہ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کو ایک دوبارہ آکسیجن مل گیا عمران خان کو, جو کہ بالکل ہی ختم تھا. اس کو دوبارہ آکسیجن مل گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی سب بیکار ہے, عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, عمران خان کو ووٹ دینا. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ IMF کے سال جو ٹوٹا پوٹا ڈیل کیا اس کے وجہ سے ملک اس بحران میں آیا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان 3-3.5 سال وزیر اعظم رہا, اس سے کچھ بھی نہیں کیا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان کے ہاتھ میں بہت کچھ تھا, وہ کر سکتا تھا. اور وہ جب فوج کی تعریف کرتا تھا ان دنوں میں, جب بھی فوج کا کہا جاتا تھا, وہ خود کہتا تھا میرے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لوگ کہتے لاڈلے عمران خان لاڈلا ہے. اس وقت تک فوج صحیح تھا, اس وقت تک جنرل باجوہ صحیح تھا, لیکن جیسے ہی بے فیض ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ کہنے لگا کہ جی فوج کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر اپنی جگہ نو ڈاؤٹ وہ ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یا الیکشن ابھی ہو, کیونکہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوں گے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یا اٹس ناؤ اور نیور. ٹھیک ہے, تو کیونکہ حالات بہت خطرناک, 2 بڑے ادارے جوڈیشری اور گورنمنٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں. دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا, پیچھے ہٹنا پڑے گا. مطلب دونوں میں سے ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے موقف سے, اور پیچھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری ہٹے گی.
जुडिशरी। अच्छा नबील भाई, अगर अभी हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो अगर तौहीन अदालत लगाती है या कोई भी सज़ा देती है और शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करती है, तो आपके ख्याल में अगला वज़ीर आज़म कहाँ से होगा? नून लीग से होगा कि पीपल्स पार्टी से होगा, अगर पीडीएम की हुकूमत रहती है तो? मैं समझता हूँ, देखें, मैं पार्टी पॉलिसी तो अपना बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पार्टी में एक अदना कारकुन हूँ। मैं अपनी बात कहूँगा जो मैं समझता हूँ। मैं अगर मुझसे कोई एडवाइस ले तो अगला वज़ीर आज़म किसी को लाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं समझता हूँ अगला वज़ीर आज़म किसी को नहीं लाना चाहिए, फौरी तौर पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लेकर आए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस कराए और इलेक्शन कराने के लिए आपको 3 महीने पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना पड़ता है। अगला वजीर आजम फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो तरीक़ेकार है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलकर तय करते हैं, तो वो मिलकर तय करें। अब ये कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी इस वक्त जो है वो राजा रियाज इमरान खान नहीं है। इमरान खान ने बड़े गलत इनिंग्स खेले हैं। इमरान खान देखे इमेच्योरिटी के साथ उसने सियासत खेला है। इमरान खान को असेंबली से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो आज असेंबली में रहता उसकी काफी बातें मानी जाती, लेकिन चूंकि वो असेंबली में नहीं है तो वन वे ट्रैफिक चल रहा है। तो इसी तरह जैसे क्रिकेट के अंदर जो है सामने कोई और आपके साथ जो आपके साथ जो खेलता है प्लेयर, अगर आप अकेले खेल रहे हैं और छक्का मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं तो चलेगा, लेकिन 2-2 का रन आप बना रहे हैं तो सामने वाला आपके साथ रन लेने वाला ही नहीं है, तो आप रन भी नहीं ले सकते। इसी तरह इमरान खान रन भी नहीं ले सकता है। इमरान खान अगर आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता तो उसकी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आता, उसकी मर्जी का लीडर ऑफ द हाउस भी आता, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी आता, काफी चीजें अपनी मनवाता। लेकिन अब चूंकि वो हाउस में नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी गपशप करते हैं, मिली जुली बातें होंगी, कोई लाइटर नोट पे, हाफिज और लाइटर नोट पे करे। अब एक हाफिज जो है ना वो तो कभी नहीं पूछेगा कि जी आप मीरा के बारे में आपका क्या ख्याल है। नहीं, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मोहब्बत के बारे में तो पूछा जा सकता है। मोहब्बतों के बारे में, मोहब्बतों के बारे में क्या बात है। अच्छा, वैसे आपने शादी किस उम्र में की थी? बल्कि अगर मैं पूछूं कि पहली शादी या आपकी एक ही है या कोई मल्टीपल है? देखिए, शादियों पे बड़ा लड़ाई झगड़ा इस घर में हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए मैं शादियों पे बात नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी पहली शादी जो कि इस घर की मालकन है, आज भी बैठी है इस घर के अंदर, वो मेरी 21 साल की उम्र में हुई है। और लव मैरिज थी कि अरेंज? नहीं, टोटली अरेंज। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और क्या करते हैं, किस एजेस में है, या आपका प्लान? बेटा मेरा जो सबसे बड़ा है वो सियासत में है, नादिर। अच्छा, ठीक है। काफी शोज भी मीडिया में भी काफी एक्टिव है, वैसे एक्टिव है। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि मैं अब रिटायर हो जाऊं और उसको आगे लेकर आऊं। ठीक है। लेकिन मेरे जो चाहने वाले लहरी वाले वो नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं एक आखिरी इनिंग खेले। ठीक है। तो एक आखिरी इनिंग खेलने के लिए मैं इंतजार में हूँ। अब वो जो है पार्टी डिसाइड करेगी, जाहिर है कि वो किसको लाना चाहती है आगे। लेकिन ये कि और भी है, बेटा है वो काम कर रहा है, छोटा बेटा है वो पढ़ता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है। वो तो कहता है आजकल के जमाने में स्कूल कौन जाता है। अच्छा, सारा दिन टैब पे लगा होता है। ठीक है। इसी तरह घर बस है, चल रहा है। और पहली दफा मोहब्बत कब हुई थी आपको? यार ये तो याद भी नहीं है, मेरे ख्याल में 10 साल की उम्र में। अच्छा, ये याद है कि मुझे पहली मोहब्बत 10 साल की उम्र में हुई थी और सामने वाली जो थी वो शायद 18 साल की थी। अच्छा, और आखिरी मोहब्बत कब हुई? आखिरी मोहब्बत मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात ना करे तो बेहतर है। अच्छा, उसी पे झगड़ा चल रहा है, पकड़े जा सकते जी। चले, वैसे आपकी शादी एक ही है या मल्टीपल शादी है जो आपने रजिस्टर की? 2-4 है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, 4 तक की तो इजाजत है। तो आप हाफिज हो ना, तो आप जरा इस पे भी जरा मुझे बताएं कि अल्लाह ने जब इजाजत दी है 4 शादी की, और अगर आप अपनी बीवी से ये पूछें कि जी मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो बीवी सबसे पहले कहेगी मैं घर छोड़ के जाती हूँ। घर में हो जाती है लड़ाई। इसी तरीके से मैं जब ये कुर्बानी के बकरे देखता हूँ, ये मैं आपसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप एक मौलवी हो, हाफिज हो। मैं इसलिए मुझे बताइए, जो कुर्बानी के बकरे जब काटे जाते हैं, ज़बा किए जाते हैं, कुर्बानी होती है, तो उनको छुरी जब लगती है वो उनको तकलीफ नहीं होती क्या? लेकिन अल्लाह का ये फरमान है कि आप कुर्बानी करो। अल्लाह का फरमान ये भी है कि 4 शादी करो, तो फिर हमारे ऊपर छुरी क्यों चलती है? असल में नबील भाई, मसला ये है कि मैंने भी घर जाना है, इसलिए मैं भी इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं कर सकता।
میری بیگم ناراض ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ اپنے مہمانوں سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی سوال پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. ویسے مولوی تو ایک شادی سے زیادہ اس کو تو جائز ہے, مولوی کو, حافظ ہو مولوی ہو, آپ کو تو جائز ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ شریعت پہ نہیں چل رہے ہو. آپ پھر اسلام کے اس پہ جو اسلام کا ایک اتنا اچھا دیکھیں ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرو. آپ اپنا باہر نکلتے ہو, آپ گناہ کرتے ہو, اور گناہ سے بچنے کے لیے آپ نکاح کرو. اور نکاح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ 4 عورتیں ہوتی ہیں, ایک مرد ہوتا ہے, اور اگر وہ عورت جو ہے اس کی وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ بیچاری جو ہے وہ رل جاتی, ظاہر ہے, تو اس کو آپ تحفظ دو, اس کے سر پر ہاتھ رکھو تاکہ وہ غلط راستے پہ نہ چلے. یہ ہمارے اسلام نے کہا, اس لیے 4 شادیاں الاؤ. نبیل بھائی آپ کی ماشاءاللہ کراچی میں آپ کے آباء و اجداد کی زمینیں وغیرہ کافی, تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ قائد اعظم کا مزار ہے یہ بھی آپ کے آباء و اجداد کی زمین تھی. جی, یہ خداداد کالونی پورا, یہ جب 1947 میں مہاجر آئے تھے انڈیا سے, جی تو میرے دادا نے ان کو دیا تھا کہ آپ لوگ آ کے یہاں پر رہیں. اسی طریقے سے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو آج کل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, یہ بھی میرے دادا کا تھا. تو میرے دادا سے گورنمنٹ نے لیا اس زمانے میں 1930s میں, 1928-30 میں, تو بہت ہی کم قیمت کے اوپر ڈیل کیا. آج تک ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے سکے. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم IMF کا قسط کیسے بھریں گے, اتنا پیسے ہی نہیں ہے. 70% کراچی کے زمین میرے دادا نے خرید لیے تھے, اور وہ بھی کس پہ, یہ جو ہوتا تھا نیلامی ہوتی تھی کلیکٹر کے, انگریزوں کے, جس پر پھر برٹش گورنمنٹ نے بین لگا دیا میرے دادا پہ کہ آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے ہو کراچی کے, کیونکہ ہمارے یہاں کراچی کا 1 ایکڑ سندھ انٹیریئر کا 500 ایکڑ کے برابر ہے. تو وہ پھر برٹش گورنمنٹ نے بینڈ لگا دی کہ اسی طرح اگر آپ نے خریدنا بند نہیں کیا تو آپ پورے کراچی کو خرید لو گے. اس پہ بھی میرے دادا نے جا کے ہائی کورٹ میں اپیل کیا اور جیتے, اور پھر خریدنا شروع کر دیا. اچھا, پھر ان کو مار دیا گیا, ان کا مرڈر ہو گیا پھر. تو نبیل بھائی آپ کی ایک پرانی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, شاید میں غلط ہوں لیکن آپ سے کسی نے سوال کیا غربت کے بارے میں, اور یہ وہ آپ نے کہا جی غریبوں کو تو ویسے ہی وہ سائڈ پہ کر دینا چاہیے, کام کیوں نہیں کرتے, محنت کیوں نہیں کرتے. نادر علی, آپ کو پتا ہے نادر علی سوال ایسے کرتا ہے کہ مجھے اس کو ایسے جواب دینا پڑتا ہے. اب جیسے نادر علی کو میں نے اس دفعہ کافی بیچارے کو ایسے سوال کیے کہ وہ خود بیچارہ جو ہے شرمندہ ہو گیا تھا. اچھا, جو دوسروں کو شرمندہ کرتا تھا. جی جی. تو اس پہ میں نے کہا کہ یار جو کام دھندا نہیں کرتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا روتا رہتا ہے, تو وہ پھر اس کی کیا زندگی ہے؟ نکلے باہر, کیوں بے روزگار ہے؟ بے روزگار ہے, مزدوری کرے. آج کل تو اوبر ہے, کریم ہے, انڈرائیو ہے, ٹیکسیاں چلائے, جائے اسٹورز میں کام کرے. کوئی بندہ اپنے آپ کو بے روزگار کہتا ہے اور روتا ہے. پھر بے روزگار ہے تو آپ اپنا نکلے باہر, مزدوری کرے, محنت کرے. میں سمجھتا ہوں جتنے یہ بڑے بڑے بلینئرز ہیں یہ محنت کر کے آگے بڑھے. تو اگر آپ بغیر محنت کے سوچو گے اور پھر رو گے کہ بھی, پھر رونے سے اچھا مر جاؤ یار. آپ روتے کیوں؟ آپ نکلو, محنت کرو اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. یہ رونا دھونا چھوڑ دے. آج کل دیکھیں لوگ آپ کے سامنے کیوں روتے ہیں. میرا دادا ایک بڑا مشہور ایک کہاوت کہتا تھا, اس کے بچے اس کو بہت تنگ کرتے تھے جائیداد کے لیے. تو میرے دادا کو بچے کہ یہ جائیداد ہمیں دو, وہ جائیداد. تو وہ کہتا تھا کہ انگلش میں اس نے کہا کہ when I'm alive you are crying and when I die you will laugh. سب کچھ یہی ہوتا ہے, اور یہی بچوں کا بھی ہے. سمجھے نا, سب اپنا ہی سوچتے ہیں. اور ریحام خان کے بارے میں کیونکہ آپ سے ہمیشہ سوال ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ ہم بھی کر لیں. عمران خان سے میرا پہلا جھگڑا ریحام خان کے اوپر ہوا. اچھا, آپ نے یہ پہلے بھی کہا ہوا کہ عمران خان نے جو ہے وہ شاید آپ کے ضد میں آ کے ریحام خان سے شادی کی, کوئی ایسا سین تھا؟ عمران خان کا میرا جھگڑا, عمران خان میرا دوست تھا. اچھا, ہم دونوں ساتھ MNA تھے تو دونوں ساتھ بیٹھتے تھے. 5 سال ہم MNA رہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہماری کافی دوستی ہو گئی. سیدھا سادہ سمپل آدمی تھا, خود گاڑی چلا کے اپنا کورولا اس کے پاس تھی اس زمانے میں, 2000 والی ماڈل والی کورولا میں آتا تھا. کھانا کھانے ہم نکل جاتے بیٹھتے یہ تھے. تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی. پھر اپنے دل کی باتیں
کہ تم کس کو پسند کرتے ہو, میں کہتا اس کو, وہ کہتا تم کس کو پسند کرتے ہو, اس کو, اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کے بارے میں تو دل کی باتیں جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی دوران ریحام خان کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے, ریحام خان کے ساتھ میں نے لائٹر موڈ میں جی جی ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے, وہ کیونکہ اس نے مجھے کان میں پہلے ہی بتا دیا کہ عمران کا فون آیا تھا مجھے رات کو اور وہ مجھے کھانے پہ بلا رہا ہے. میں نے خیال کرنا وہ کھانے پہ نہیں بلاتا ہے. میں نے خیال کرا وہ کھانے پہ نہیں بلاتا, وہ کھا جاتا ہے. تو وہ پھر میں نے کہا بات, میں نے کہا اگر میں تمہیں پروپوز کروں تو اس نے کہا جی میں, میری بیلٹ جو ہے وہ مانسیرا کی ہے, ہزارے والے جو مانسیرا ہے پتہ نہیں, میں مانسیرا بیلٹ کی ہوں, اور مانسیرا بیلٹ کا جو خون ہے وہ پٹھان اور مانسیرا خون ملتا ہے, اور ہم بلوچوں سے ذرا ڈرتے گھبراتے, اس طرح کے خیر لائٹر موڈ میں ہنسی مذاق چل رہا تھا. دوسرے دن عمران خان نے بلا لیا اس سے, تیسرے دن اس کے ساتھ چپ چاپ نکاح کر لیا کہ نبیل کے بعد نہیں چلے جاتا. تو ویسے عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ اس کے بعد عمران خان سے ہاں میرا رابطہ رہا انٹل انلیس جب وہ پرائم منسٹر بنا, اس سے پہلے تک میرا رابطہ تھا. اچھی دوستی تھی, اچھی دوستی تھی, لیکن جب وہ پرائم منسٹر کو آخری دن تک عمران خان نے مجھے میرے پاس بھیجا, اس کو جو گورنر بنا عمران اسماعیل, جی جی, صدر پاکستان جو بنے عارف الوی صاحب, ان دونوں کو بھیجا. پھر مجھے فون بھی کیا, اس نے پھر مجھے کہا کہ دیکھ یہ لیاری کا ٹکٹ بھیجا میرے لیے. اچھا, لیاری کا قومی اسمبلی کا ٹکٹ کے ساتھ عمران اسماعیل میرے گھر پر آیا, اور اس بات کی تصدیق عمران اسماعیل نے اپنے انٹرویو میں کی ہوئی ہے. اچھا, اور اس سے کیا ہوا ابھی. تو اس نے مجھے کہا کہ یار خان صاحب نے کہا نبیل کو بولو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے لیاری سے. اور میں نے ایک جواب دیا اس کو, میں نے کہا دیکھو میرے سامنے کھڑا کون ہے, اگر میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا, میرے سامنے شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول کھڑا ہے, اور اتنا تو شرم حیا ہے مجھ میں کہ میں بے نظیر, جو کہ میرے لیے میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں ایک فرشتہ نما عورت تھی, ایک اینجل تھی, میری موسن تھی, میں اس کے بیٹے کے سامنے الیکشن نہیں لڑوں گا. اور میں نے ریفیوز کر دیا, میں نہیں لڑا الیکشن. تو بس وہ ایک تھا جذبہ ان کے لیے, محترمہ کے لیے, وہ آج تک ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ بلاول کے اندر بھی اپنی ماں جیسی جو جس ان کی والدہ تھی, وہ وہی ساری عادتیں جو ان کی والدہ میں تھی, کیونکہ پلا بڑا اپنی ماں کے ساتھ ہے, وہی عادتیں, وہی ٹیلنٹ جو محترمہ میں تھی, وہی بلاول میں آج دیکھ رہا ہوں میں. تو پھر اس وجہ سے آپ کا پھر سلسلہ, اس وجہ سے میں پھر عمران خان ناراض ہو گئے مجھ سے, پھر عمران خان نہیں لڑے. پھر عمران خان نے زبردستی جو سیٹ لی لیاری کی, اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جتایا. وہ جو لین دین ہوا آر ٹی ایس کے ذریعے, جو فیضیاب جتنے والے لسٹ تھے, اس میں لیاری کی سیٹ بھی چلی گئی. تو عمران خان نے کہا دیکھو میں لیاری کی سیٹ جیتا ہوں. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے کون جیتا ہے, تم نہیں جیتے ہو, کس طرح جیتے ہو یہ بھی مجھے پتا ہے. میں نے کہا اب کے آئی ہو, اور یہی ہوا. 25 سپٹمبر میں پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا اور عمران خان سامنے کھڑا ہو گیا, اور انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ میں 30,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں, 30,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں. اور 25 کو الیکشن تھا, اور 15 کو الیکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے اس پہ اسٹے لے آئے کہ الیکشن روک دیا جائے. اور آج تک وہ ٹکٹ میرے پاس ہے پارٹی کا, آج تک صرف الیکشن کا شیڈیول رکا ہوا ہے. الیکشن اپنی جگہ بائی الیکشن ہے, وہ اینی ٹائم اناؤنس ہو سکتا ہے. اور آپ لڑیں گے اسی سیٹ پہ؟ میں لڑوں گا, کیونکہ ٹکٹ میرے پاس ہے نا, لیکن دیکھنا کہ عمران خان لڑے گا یا بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نبیل بھائی, عمران خان پہ جو حملہ ہوا تھا, اور حملے کے بعد آپ نے, خیر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی کہا کہ وہ جعلی پلستر ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حملہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا, اس کے بعد عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو گئے, اور حملے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حملہ بھی جعلی تھا؟ دیکھیں, میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ کسی کے ٹانگ پہ 4 گولیاں لگے, اور وہ چاروں گولیاں جو ہے وہ 4 گولیاں وہ ڈیمیج نہ کر سکے پاؤں کو, تو یا تو وہ کوئی موکل کا کمال تھا. ہمارے یہاں بلوچوں میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو تیر بند ایک تعویذ دیا جاتا ہے, جو کہ بڑا بزرگ پڑھ کے آپ کو تیر بند دیا جاتا ہے. تو جب میری دشمنی لیاری میں چل رہی تھی تو مجھے ایک نے کہا کہ جی آپ کو بلوچستان سے میں نے یہ تعویذ بند لے کر آیا ہوں, تعویذ جو کہ آپ باندھیں آپ پہ تیر اثر نہیں کرے گا. تو میں نے وہ ٹرائی کے بیسس کے لیے, اب ظاہر اپنے اوپر ٹرائی تو نہیں کرنا تھا, میں نے ٹرائل بیسس کے اوپر میں نے اس دھاگے کو ایک لکڑی کے اوپر رکھا سامنے, اور میں نے فائر کیا. اور میں نے جب فائر کیا اور
मतलब मेरा निशाना बड़ा जबरदस्त है, मैंने फायर किया, वो गोली नहीं लगी उस लकड़ी को, तो मुझे बड़ा मैं हुआ कि यार वाकई ये सच है, ये तीर बंद है। लेकिन मैं बड़ा शक्की आदमी हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करता हूँ। अव्वल तो मैं ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ किसी के ऊपर। मैंने कहा कि भाई मैं इसके बलबूते पर दुश्मनों से नहीं लड़ूंगा कि ये तीर बंद है, मुझे गोली नहीं लगेगी। मैंने एक हफ्ते बाद दोबारा उस तावीज को उसी लकड़ी पे बांधा और दोबारा जब गोली मारी तो वो लकड़ी टूट गई। अच्छा, आप समझे? तो जी, जी। आप या तो उसने, इमरान खान ने कोई ऐसी तावीज करवाई थी कि 4 गोलियां जो है उसके टांग में लगे और उसके टांग को कुछ नहीं हो, इसको मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं। दूसरा, वो एक और बात कहकर फंस गया, उसने कहा इमरान इस्माइल के कमीज को छूते हुए 3 गोलियां लगी है। तो मैं इमरान इस्माइल के घर गया, कह रहे कमीज तो दिखाओ, ऐसी मैं भी खरीदूं जिसके अंदर से गोलियां निकल जाती है लेकिन तुम्हें लगती नहीं, वो कमीज मिलता कहाँ है? कह रहे यार इमरान खान की आदत है, बस इस तरह की बातें करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम कर लेता है। अच्छा, तो यानी ये कौन सी गोली है जो कमीज के अंदर से गुजरती हुई चली जाती है? इसलिए मुझे यकीन है कि ये सारा प्लांटेड था। किसने किया था, किसने कराया था? बट दैट बुलेट वॉज नॉट मेंट टू किल इमरान खान, दैट बुलेट वॉज मेंट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जिसके वजह से हालात खराब हो जाए। हालात भी खराब नहीं हुए, लेकिन इमरान खान को फायदा बहुत हुआ उसके बाद। हाँ, इमरान खान को देखे ना, फायदा तो होगा, जाहिर है। लोगों के सामने 1 महीने तक वो टांगे ऊपर करके बैठता रहा, प्लास्टर लगा के। अब ये कि इमरान खान ये जो हरकतें करता है ना, जब ये जाता है, अव्वल तो जा ही नहीं रहा था कोर्ट में जाता ही नहीं था। कोर्ट में जब बुलाते थे तो नहीं जाता था। अब जब वो कोर्ट जाने लगा है तो ये जो हरकतें करता है कि चारों तरफ से पुलिस उसको जो है वो शील्ड पकड़ के उसको पर्दे में लेकर जा रही है, तो फिर हमें अपने लीडर पे फख्र होता है, शहीद बेनजीर भुट्टो पे, कि जब शहीद बेनजीर भुट्टो को कहा कि आप पाकिस्तान 18 अक्टूबर को मत जाइएगा, आप पर हमला होगा, तो हमने एक ट्रक बनाया जिसके ऊपर बुलेट प्रूफ शीशा था, जिसके पीछे मोहतरमा को खड़ा करना था। मोहतरमा नाराज हो गई, मोहतरमा कहा मैं पीछे खड़ी नहीं होंगी बुलेट प्रूफ के, वो सामने खड़ी हो गई। मुझे मोहतरमा ने 2-3 दफा कहा तुम साइड पे खड़े हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो मैंने कहा मैं साइड पे खड़ा, आप सामने खड़ी हैं। वो नहीं डरी, वो इतनी बहादुर थी, और ब्लास्ट हुआ। तो आप देखें कि एक तरफ बेनजीर भुट्टो जो सारे खतरात को जानते हुए वो आई पाकिस्तान, और फिर 2 महीने बाद शहीद हुई। एक तरफ इमरान इतना डरता है कि कोर्ट जाता है तो चारों तरफ से वो शील्ड पर्दे में जाता है, ऐसा जैसे कोई औरत बुरखे में जा रही है। वो बुरखे में तो कोर्ट जाता है, तो डरपोक कभी लीडर नहीं बन सकता है। कुदरत ने उसको बना दिया। लोगों को वो एक नफरत, दूसरों को इस्तेमाल किया हुआ था, दूसरों को देखा हुआ था, एक परसेप्शन बन गया। तो वो परसेप्शन में बस वो उसको फायदा मिला है। अब वो कब तक मिलेगा? हर दफा देखो इमरान खान को ये फायदा नहीं मिलेगा, कोई और भी इमरान खान की जगह पॉपुलर हो सकता है, इमरान खान की जगह कोई और भी ले सकता है। वो कब लेगा आप देखना है। तो आप उस वक्त मोहतरमा के साथ थे जब वो ब्लास्ट? जी, मैं मोहतरमा के साथ ऑल द टाइम था। नबील भाई, आप असले की भी बड़ी बात करते हैं, तो आपके पास कितना एक असला है, और सारा लाइसेंस्ड है या कोई दूसरा असला भी रखा, और आपको उस पर कितना एक एतमाद है अपने असले? देखिए, असला हम बलोचों को जो है ना, हम लोग को जब तक असला हमारे पास नहीं होता है तो हम अपने आप को समझते हैं नामुकम्मल इंसान। ये हम लोग के बलोचों का एक रवायत भी है और एक ख्वाहिश भी है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे असले लाइसेंस्ड हैं, क्योंकि मैं 25 साल की उम्र से MPA बना हूं। पहली दफा MPA बना मैं 25 साल की उम्र का था, माशाल्लाह। तो मैं 6 दफा MPA MNA बना। तो हमें क्या होता है, जब भी आप MPA MNA बनते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड बोर्ड का लाइसेंस देता है, ठीक है। तो जब जब मुझे लाइसेंस मिलता था मैं असला खरीदता था। अब कितने हैं ये तो नहीं मुझे खुद भी नहीं पता कितने। अच्छा, हाँ। और वैसे प्रैक्टिस करते रहते, शौक है शिकार वगैरह? शिकारी तो मैं बड़ा जबरदस्त रहा हूँ पूरी जिंदगी। अच्छा, उस जमाने में बड़ी शिकार करता था मैं। अभी वजन ऐसा आपके सामने बढ़ गया है, अभी थोड़ा कम कर लिया है, लेकिन अभी भी साल में 1 दफा तो शिकार पे जाता हूँ। म्यूजिक सुनते हैं? जबरदस्त सुनता रहता। फेवरेट कौन है? फेवरेट सिंगर या कोई फेवरेट सिंगर नहीं, फेवरेट गाने अच्छे जो भी लग गए। अच्छा, आतिफ असलम है,
راحت فتح علی ایک زمانے میں ہوتا تھا, ابھی نہیں ہے. اسی طریقے سے انڈین بالی ووڈس کے سانگ سنتے ہیں, لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو جوان رکھتا ہوں, کیونکہ اگر آدمی دل سے نا اپنے آپ کو بڈھا سمجھنے لگے, ریٹائر سمجھنے لگے, وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. دل کو جوان رکھنے کے لیے نا یہ ساری حرکتیں کرنی پڑتی ہے. تو گنگناتے بھی ہیں کبھی؟ نہیں, گنگناتا نہیں ہوں, سنتا ہوں. کبھی نہیں گنگنایا؟ ہاں, یہ ہے باتھ روم میں گنگناتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ نہیں؟ اس کے علاوہ ابھی کوئی گنگنانا چاہیے؟ کوئی لائن؟ یہ حرکت پبلک کے سامنے نہیں کرتا. اچھا, یہ اکیلے میں؟ کیونکہ لیاری کے ساتھ میری بہت بڑی قوم ہے جس کا میں سردار ہوں, تو وہ سرداری کا ایک لیول رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی چلیں, آپ نے بات کی سرداری کی, تو آپ کی یہ جو کاسٹ ہے گبول, یہ کہاں تک ہے؟ یہ صرف کراچی سندھ میں ہے یا پنجاب میں بھی؟ یہ کہاں تک یہ آپ کا ہمارا جو گبول کاسٹ ہے وہ سب سے بڑا کاسٹ میں کہوں گا اس وقت پاکستان میں, بلوچوں میں. ٹھیک ہے. جو کراچی سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے. سب سے بڑی جو ہماری جو قوم ہے وہ کراچی میں, ہمارے تقریباً 35 سے 40,000 ووٹر ہیں صرف کراچی کے اربن ایریاز میں, ملیر کے علاقے میں. اس کے بعد آپ آگے جائیں گے تو ہر ڈسٹرکٹ میں گبول ہے, بہت بڑی تعداد میں. پھر گوٹکی میں. اس سے آگے جب آپ جائیں گے, پنجاب انٹر کریں گے, سعدک آباد میں, آپ کے راجن پور میں, علی پور میں, مظفر گڑھ میں, ڈی جی خان میں بہت بڑا ہمارا قوم ہے. تو ہر ضلع میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان کے سبی کے علاقے میں ہماری بہت بڑی قوم ہے. نبیل بھائی, آپ خود تو پیپلز پارٹی میں ہیں, پی ٹی آئی یا نون لیگ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریبی دوست ہوں, آپ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہوں, یا فون پہ رابطہ رہتا ہو, یا کھانوں وغیرہ پہ اکٹھے ہوتے ہوں, یا کوئی ایک ہو یا ملٹیپل دوست ہوں کوئی؟ میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست دوسرے پارٹیز میں چلے گئے. میں یہ نہیں سوچتا یار یہ کسی اور پارٹی میں گیا اب اس سے دوستی ختم کر لوں. میں ذاتیت پر نہیں جاتا ہوں. میرے کافی دوست ہیں جو کہ دوسری جماعتوں میں ہیں, اچھے دوست ہیں, رابطے میں رہتے ہیں, ہم کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے لڑتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا کہتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کو مار دو. جیسے ٹاک شو ختم ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ساتھ جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو لوگوں کے لیے یہ کہ بھائی جب ہم لڑتے ہیں ٹاک شوز میں تو نہیں سمجھنا کہ ہم اصلی میں لڑ رہے ہیں. کچھ کبھی ہم پولیٹیشین بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں. پولیٹیشین بھی بہت بڑے وہ کردار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے نا, وہ بھی جو ہے جو دل کی باتیں میں اگر آپ سے کرنا چاہوں گا نا تو مجھے یہ خطرہ کیمرے کا ہوگا. علی زیدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو علی زیدی کو دیکھو, میں یہی سمجھتا کہ ذاتیت ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی بنیاد پر کسی کو وکٹمائز کریں. علی زیدی نے, حالانکہ مجھے پتا ہے پرسنلی کیوں, میں بھی پورٹس اینڈ شپنگ کا منسٹر رہا ہوں, پورٹس اینڈ شپنگ میں اس نے بڑے کارنامے کیے ہیں, فائلیں کھلیں گی ابھی. وہ اپنے طریقے سے اس کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے خود ڈالا ہے. اب اگر عمران خان نے رانا ثناء اللہ کو 10 کلو ہیروئن میں ڈالا, جھوٹا کیس بنایا, اور وہ ثابت ہوا جھوٹا کیس ہے, تو یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ عمران خان کی حکومت سے شروع ہوئی. عمران خان خود نہیں چاہتا تھا, لیکن اس کے ایڈوائزر, اس کو جو ہے سارے وہ انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں ایڈوائزر, ان کو سیاست کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کبھی بھی الیکشن نہیں جیتے ہیں, یو سی کا الیکشن ہارے ہیں, وہ فیڈرل منسٹر بن گئے, تو ان کا دماغ تو خراب ہوگا نا. مطلب جس کو اس کے گھر والی ووٹ نہیں دیتی تھی وہ جا کے فیڈرل منسٹر بن گیا, تو ان کے دماغ خراب ہوئے. تو وہ عمران خان کو غلط جب ایڈوائزر دینا انہوں نے شروع کر دی, تو عمران خان نے ان کے کہنے پہ گرفتاریاں, کیسز بنانا, وہ روایت ڈال دی. پیپلز پارٹی کا 2008 کا جو حکومت تھا اس میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے, لیکن چونکہ ہم پارٹنر ہیں اس گورنمنٹ میں, ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے, وزیر اعظم شہباز شریف ہے, اس کی پالیسی ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. گیم آپ کو کھیلتے ہیں؟ میں بڑا زبردست اسکواش پلیئر ہوا کرتا تھا. اچھا, ابھی میرا یہ توند دیکھ کر تو نہیں لگتا ہوگا, لیکن جب پلیئر ہوتا ہے نا, جب آپ چھوڑ دیتے ہو تو وہ ویٹ پٹ آن کرتا ہے. میں جم خانہ میں, کراچی جم خانہ کلب کا چیمپئن بھی رہا ہوں, پل کانٹیننٹل میں بھی ساری زندگی میں نے اسکواش کھیلتا رہا ہوں کافی عرصے تک. اور اسکواش سب سے ٹف گیم ہے, آپ کو پتا ہے. اسکواش کھیلنے والا بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی ویک نہیں ہو سکتا ہے. تو اسکواش میں نے پتہ نہیں کتنے سال کھیلے ہیں.
उसका ही शौक। क्रिकेट देखनी पसंद है? दो चीज बस, एक स्क्वॉश और शिकार, ये मेरे स्पोर्ट्स होते थे। अच्छा। क्रिकेट का शौकीन होता हूँ जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है, वो भी T20। ठीक है। ज्यादा लंबा देखने का अपने पास टाइम नहीं। ठीक है। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन होता है? चलिए पाकिस्तान और इंडिया में ही देख लें, जब T20 कौन फेवरेट होता है, किसको आप कहते हैं कि यार मैं आजकल तो बाबर आजम है मेरा फेवरेट। अच्छा। आजकल तो बाबर आजम है। और बॉलिंग में? बॉलिंग में शाहीन अफरीदी। थैंक यू वेरी मच नवील भाई, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप पब्लिक को? बस मैसेज आप लोग यूट्यूबर को देना चाहता हूँ, ये आप लोग की मेहरबानियां मुझ पर बहुत होती है। सवाल आप तो माशाल्लाह बड़े शरीफाना सवाल करते हैं, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। कोई अगर टेढ़ा सवाल करे तो मैं जवाब भी दे सकता हूँ। ठीक है। आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग मेरे मैसेज को आवाम तक पहुंचाते हो, तो आपका शुक्रिया, आपने जो है ये मेरे साथ शो किया अपना। थैंक यू वेरी मच।